میرا نام نائلہ ناز ہے. میں ویمنز ایکشن فورم خواتین محاذ عمل لاہور کی ممبر ہوں، اور آج کی اس تقریب میں ہم آپ سب ساتھیوں کو، صحافیوں کو، دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. میں اپنی تقریب کا آغاز جو ہے کشور ناہید کے، آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہم نے دیوار پر ہینگ بھی کیا ہوا ہے اپنا بینر، کہ یہ ہم گناہ گار عورتیں ہیں، یہ ہم گناہ گار عورتیں ہیں جو اہل جبا کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچیں، نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑیں. تو چلیے ہم آغاز کرتے ہیں. دوبارہ سے سب کو خوش آمدید. آج 12 فروری کا دن ہے. 12 فروری کا دن تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. آپ میں سے بہت سارے دوست اور ساتھی یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ 1981 میں جب ایک جوڑا فہمیدہ اور علا بخش، جب ان لوگوں نے اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے شادی کی، تو ہماری ریاست نے ان کو پبلکلی 100 کروڑوں کی سزا دی. اس دور میں یہ پوری مطلب کہ انسانیت کو ہلانے کے لیے ایک بہت 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 زیادہ بڑا ایک ایشو تھا، جس پر خواتین نے سر جوڑا اور وہ اکٹھی ہوئیں اور وہ اس ظلم کے خلاف باہر نکلیں. اور 1981 میں کراچی سے ہماری دوست جو ہماری ساتھی تھیں خواتین محاذ عمل کے پلیٹ فارم سے، انہوں نے اس ایشو کو اجاگر کیا. اسی کڑی کو آگے لے کر چلتے ہوئے 12 فروری 1983 کو لاہور میں خواتین محاذ عمل لاہور کی یہ عورتیں، یہ خواتین، یہ ساتھی جو اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ باہر آئیں ریگل چوک پہ اس وقت کی ماشاءاللہ آمریت کے خلاف، حدود آرڈیننس کے خلاف اپنا مظاہرہ، اپنا ریکارڈ کروانے کے لیے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ریگل چوک کی طرف بڑھ رہی تھیں، جبکہ ان کے اوپر انتہائی ظلم ہوا، لاٹھی چارج کیا گیا، ان کے اوپر آنسو گیس چھوڑی گئی. بہت ساری خواتین، نہ صرف کہ خواتین محاذ عمل کی عورتیں بلکہ بہت ساری اور تنظیموں کی عورتیں اور تحریکوں کی عورتیں، جن میں سے آج ہمارے ساتھ روبینہ جمیل بھی یہاں بیٹھی ہیں، جو وائٹ لیبارٹریز کی ورکرز یونین کی عورتیں، بہت ساری عورتیں ہمارے ساتھ اکٹھی تھیں اور ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے. میں یقیناً میرے ساتھی بھی شیئر کریں گے کہ اس وقت کیا عالم تھا، کیا اس وقت کیا دور تھا، جب کہ ہر طرح کے اظہار پر پابندی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی ہمت نہیں چھوڑی اور ہم آگے بڑھتے رہے. اور وہ دن عورتوں کی تحریک میں ایک مزاحمت کی علامت بن گیا. وہ احتجاج جو تھا وہ ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گیا. اور ہر سال 1981 سے لے کے آج تک ہر سال 12 فروری کو ہم بعد میں یہ دن پاکستانی عورتوں کا ایک قومی دن ڈکلیئر کیا گیا، اور ہم ہر سال اس دن کو مناتے ہیں. ہم آج بھی اپنے حقوق کی جدوجہد کو آج بھی اپنے اپنے جگہ پر، اپنے اپنے پیرائے میں، اپنے اپنے ایوانوں میں ہم آج بھی لڑ رہے ہیں. اور میرے ساتھ میری بہت ساری بہنیں شامل ہیں اس جدوجہد میں. میں اب آگے میرے ساتھ بیٹھی ہیں خاور ممتاز، جو ہماری ویمنز ایکشن فورم لاہور کی فاؤنڈرز میں سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شی از فارمر چیئرپرسن آف NCSW. سو میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ 12 فروری کی تاریخ کے حوالے سے کچھ پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو. جو خواتین باہر نکلی تھی وہ ایک غصہ تھا، کیونکہ حدود آرڈیننس آ چکے تھے، اس کا اطلاق ہونا شروع ہوا تھا، اور اس کے وجہ سے بہت عورتیں، پہلی دفعہ پاکستان میں عورتیں جو تھیں وہ جیلوں میں بھری ہوئی تھیں. لیکن 12 فروری 1983 کا جو ہمارا جلوس تھا وہ تھا قانون شہادت کے حوالے سے. قانون شہادت جو کہ اس وقت وہاں مجلس شورا میں پیش کیا جا چکا تھا، اس کے تحت عورت کی جو گواہی تھی وہ عادی ہو گئی تھی، مطلب اس کی حیثیت اس معاشرے میں عادی ہو گئی تھی. تو ایک کے بعد پیر در پیر جو قوانین ایسے آ رہے تھے مذہب کے نام پہ، جو عورتوں کی حقیقت اور حیثیت کو کم کر رہے تھے. اور یہ جیسے اس کو کہتے ہیں نا کہ آخری جو لاسٹ اسٹرا آن دا کیملز بیک، کہ ایک اور آ گیا جس سے کہ اور ان کی شہادت کو بھی کم کیا جا رہا تھا. تو اس کے اوپر خواتین کی جو تنظیمیں تھیں، پنجاب ویمن لائرز ایسوسیشن نے کال دی تھی. ہنا اور آسما اس وقت پنجاب ویمن لائرز ایسوسیشن کی ممبران تھی، اور ویمنز ایکشن فورم، اپوا، YWCA، ورکرز آرگنائزیشن
स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट जितने थे वो सब के सब आ गए। एक गुस्सा भी था औरतों में कि अब उन्हें झंझोड़ा जा रहा था कि आपकी हैसियत कमी रहनी है, और इस वजह से वो वहाँ पर पहुँचे। किसी को नहीं अंदाज़ा था कि हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिस पे कि कोई इतराज़ होना चाहिए, क्योंकि हमारा इरादा था कि पिटिशन लेके लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को देंगे कि ये कानून जो है हमारे जो हमारी एक हैसियत है इस मुल्क में उसके खिलाफ जा रहा है। और हमने ये भी कहा था कि सेक्शन 144 लगाए तो हम दो की लाइन में जाएंगे अपने रास्ते का फासला रखते हुए कि हम कोई कानून की खुशी भी नहीं करना चाहते। लेकिन वहाँ पहुँचे तो ख़वातीन कितनी थी, 200 होगी ज़्यादा से ज़्यादा, हमने कभी गिनी तो नहीं, 150 200, और उससे दुगनी पुलिस की नफरी वहाँ मौजूद थी, और ख़वातीन पुलिस थी और मर्द पुलिस थी। और उन्होंने कहा कि आप आगे नहीं जा सकते। वहाँ हम बैठ गए कि हम अब करना क्या है, उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश की। तो हम जो उसी वक्त अभी 40 साहब आ गए और उन्होंने आके हमारे लिए जो एक उन्होंने लिखी थी कि इस दयार में बेकसो लाचार नहीं हम, अब दहर में बेयार व मददगार नहीं। वो उनकी लंबी से उन्होंने सुनाना शुरू की और पुलिस ने उनके ऊपर हमला किया। उस पे ख़वातीन ने रास्ता खोल के उठ के उसकी तरफ भागी। पुलिस ने हमें उस पर लाठीचार्ज भी हुआ, लोगों के सरों पे भी चोट लगी, बेहोश भी हुए, बाल भी खींचे गए और धक्के भी दिए गए। और कल मैं अपनी एक और साथी से मिली जो आज नहीं आ सकी हैं, उन्होंने कहा कि उनके तो इतनी ज़ोर से सीने पे घूसा लगा था कि वो तकरीबन गिर गई। तो उस भागते में जो पुलिस ने तो 50 के करीब ख़वातीन को पकड़ के और हमें अरेस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद आसमा और कुछ थी जो कि पहुंच गई लाहौर हाई कोर्ट और गेट के ऊपर से चढ़ के उन्होंने अपनी पिटिशन भी वहाँ दे दी। तो वो दिन हमारे लिए अलामत है और है, वो संगे मील भी है। और हम इसको हर साल जब हम मनाते हैं इस दिन को, तो हम अपने अज़्म को और अयादा करते हैं कि हमारी जद्दोजहद जब तक चलेगी, जब तक के ख़वातीन को जो हमारा आईनी हक़ है, जो हमारी माशरे में जगह है, वो पूरी नहीं मिलेगी। पूरी जब तक नहीं मिलती, जब तक उसके ऊपर तशद्दुद और दूसरे इम्तियाज़ी सलूक ख़त्म नहीं होते, हम जारी रखेंगे। और आज का जो है हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और आज जो हम मार्च भी करेंगे, क्योंकि हम हर साल को मार्च भी करते थे, वो हम औरत मार्च के साथ कर रहे हैं। और इस दिन हम ये भी इस बात को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं कि ये जो जद्दोजहद जो कल से शुरू हुई और मैं उस कल का एक नुमाइंदा हूँ, और जो आज भी जारी है, जो ये लोग नुमाइंदा हैं, और कल जो हमारे साथ औरत मार्च बैठे, ये जद्दोजहद आगे लेके जाएंगे, ये यहाँ रुकती नहीं है। हम तो अब हमारा तो शायद वक्त जा रहा है, लेकिन औरों का आएगा और हमसे उनसे भी आगे लोगों का आएगा, जब तक कि हमें हमारा मकसद नहीं पूरा होता है। तो एक तो ये बात है। इस वक्त मैं, इससे पहले कि मैं अपने साथियों को ये माइक दूँ, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ उन सब ख़वातीन को जो अब हमारे साथ नहीं रहीं, पर 12 फरवरी को हमारे साथ थी। उसमें आसमा जहांगीर हैं, और देखिए कि आसमा जहांगीर का इंतकाल भी इसी दिन हुआ, और हमें वो इस वक्त बहुत याद आती हैं, क्योंकि उनकी जो एक पुरजोश मौजूदगी होती थी, वो सबको इंस्पायर करती थी। इसी तरह लाला लुत्फ़ हमारी एक बहुत अच्छी फाउंडर मेंबर में थी, जिन्होंने पीपल्स एक्शन फोरम के हर जलसे को, हर एक्टिविटी को उन्होंने अपनी तस्वीरों में मुंजमद किया। हमारे पास उनकी आर्काइव्स हैं, पीपल्स एक्शन फोरम की आर्काइव्स में आपको ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में मिलेंगी। इसी तरह हमारी बहुत एक चाहने वाली और हमारे लिए वो आज थी, कल थी, ताहिरा मज़हर अली, वो भी नहीं है। तो बहुत सारे हमारे दोस्त अपने साथी नहीं, और बहुत से साथी जो कि मौजूद हैं, अब उनकी सेहत या दूसरे वजह से वो आ भी नहीं सकते हैं। तो अब हमारी सारी उम्मीदें आज के ख़वातीन पे जद्दोजहद करने वाली और कल की लड़कियों पे, बच्चियों के साथ लगी हुई हैं। तो ज़रा सा आपको बैकग्राउंड बता रहे थे, और उसकी दिन की अहमियत जो है वो मैं उजागर करना चाह रही थी। मैं नायला आपके साथ थैंक यू वेरी मच रानी। ऐसा है कि जैसे अभी ख़ावर ने बात की कि हमारे साथ उस दौर में जब इतनी सारी ख़वातीन शामिल थी, तो आज भी जब हम
اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, ابھی بھی میں دیکھتی ہوں, تو میں یہ کہوں گی کہ آج بھی ہمارے ساتھ بہت ساری خواتین شامل ہیں. ہمارے ساتھ ورکر عورت, مزدور عورت, ہاری عورت, لکھاری عورت, فنکار عورت اور بہت ساری اور عورتیں ہمارے ساتھ شامل ہیں. ہماری اس جد و جہد میں ہمارے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہیں اور آگے بھی رہیں گی. اب میں کہتی ہوں اپنی ایک ہماری اور ساتھی ممبر ہیں, کیا نام ہے تمہارا, ارم کاشف, تو میں ان سے گزارش کرتی ہوں. شی از ایجوکیشنسٹ, وہ ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں, بچوں کو پڑھاتی ہیں, آنے والی نسلوں کو تعلیم دیتی ہیں. تو میں یہ بولوں گی کہ اب وہ جی پلیز. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. خواتین محاذ عمل, مجروح سلطان پوری نے شاید یہ شعر ہمارے لیے کہا تھا. جو تحریک ہوتی ہے یا موومنٹ ہوتی ہے وہ کسی ایک مقصد سے شروع ہوتی ہے اور پھر لوگ آتے جاتے ہیں اور کارواں بنتا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے پہلے کے ساتھی, ہمارے نئے دوست اور ہمارے آنے والی کل سب موجود ہیں. یہ سائٹ کے اوپر جو ہمارا بینر لگا ہوا ہے, کل, آج اور کل, اس سے مراد یہی ہے کہ خاتون اگر اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے, چاہے وہ تعلیم کا حق ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن آرٹیکل 25 کے مطابق, چاہے وہ اس کے جو انسانی حقوق ہیں, اس کے مساوی حقوق ہیں, برابر کی اس کو تنخواہ کا حق چاہیے, اس کو اس کی محنت کا برابر کا حق چاہیے, اس کو تعلیمی میدان میں برابر کا حق چاہیے. بہت سارے لوگ آج کے دور میں بھی ایسے ہیں جو اچھے شہروں میں رہنے کے باوجود, اچھے تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنے لڑکوں کو تو اچھے تعلیمی اداروں سے تعلیم دلواتے ہیں اور بیٹیوں کو جو ہے وہ قدرے جو ہے اس میں کم فیس والے اداروں سے, ساتھ ہی اس نے کیا کرنا ہے, بچی کی شادی ہو جائے گی. ہم بات کرتے ہیں کم عمری میں شادی کے خلاف, ہم بات کرتے ہیں عورت کو تعلیم نہ دینے کے خلاف, ہم بات کرتے ہیں اس کو برابر کی جو ہے تنخواہ نہ دینے کے خلاف. اور تعلیمی میدان میں اب چاہے وہ سنگل نیشنل کریکولم ہو, خواتین محاذ عمل نے اس حوالے سے بہت ساری بات کی. خواتین کے جو ذاتی ایشوز ہیں, ان کے اوپر جو ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ ہے, اس کے حوالے سے بہت سی بات کی. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ تحریک جو ہے وہ آگے چلتی رہے اور آگے بڑھتی رہے. تو یہ جو آج کی بچیاں ہیں یہ ہمارے ساتھ جڑتی چلی جائیں گی اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے چلتی رہیں گی. ہمارے پرانے ساتھیوں میں یہاں پہ موجود ہیں سمینہ بانو رحمان, ہمارے پاس نگہت سید خان موجود ہیں, اور بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو ابھی ہمیں جوائن بھی کریں گے اور کچھ راستے میں بھی موجود ہیں. عائرہ موجود ہیں ہمارے ساتھ تعلیمی میدان کے حوالے سے. تو یہ جو سب خواتین ہیں مختلف اسکول آف تھاٹ سے, مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں, اور لیکن سب کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ایک ہی ہے, وہ ہے انسانیت اور حقوق کی بات کرنا. تو ہم حقوق کی بات کرتے ہیں اور حقوق کی بات کرتے رہیں گے, اور آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ ہماری بات کو سمجھیں تاکہ آنے والی نسلوں پہ اس کا بہترین اثر پڑے. جی نائلہ. تھینک یو, بہت شکریہ ارم. اب میں گزارش کرتی ہوں روبینہ جمیل سے. روبینہ ہماری وہ ساتھی ہیں جو اس دن بھی 12 فروری 1983 کو بھی ہمارے ساتھ تھیں. تو اوور ٹو یو روبینہ. بہت شکریہ. یہ دن ویمن ایکشن فورم کے پلیٹ فارم سے اور عورت مارچ جو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے تھی اور رہی. سب سے پہلے تو میں تمام خواتین کو سیلیوٹ کرتی ہوں, ریڈ سیلیوٹ کرتی ہوں, جنہوں نے اس جد و جہد کو, اس کا علم جو ہے جو 1983 سے یہ چلا, یہ آمریت کے خلاف جو جد و جہد تھی, میں بالکل بباغ دہر کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ایک عامر نے ایسے قوانین بنائے جو عورت کو دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنانے کے لیے. آخر سامر کو کیا سوچی تھی کہ ہم عورتوں سے اتنے خائف تھے, اتنے پریشان تھے کہ ہم ہر موقع پر, ہر طبقے میں, ہر سماج میں, ہر طریقے سے اپنے ہر ادارے میں ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. کیا ہم اپنے حقوق کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے؟ کیا خوف تھا اس عامر کو؟ یہ عامر نہیں چاہتا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے ڈٹ کر آگے بڑھ سکیں. کیا پسند کی شادی کر لینا, کیا اپنے پسند سے معاشی مستحکم ہو جانا, کیا اپنے فیصلے خود کرنا کوئی غلطی ہے عورت کی؟ نہیں, کوئی غلطی نہیں. نہ یہ ماضی میں کوئی غلطی تھی, نہ یہ آج کوئی غلطی ہے. ہم اس ملک میں, اس سماج میں معاشی انصاف چاہتے ہیں, معاشی برابری چاہتے ہیں, اور ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جو صنفی برابری, ہم برابری پر یقین رکھتے ہیں. ہم نہیں چاہتے
کہ یہاں پہ فیوڈلسٹک سوسائٹی اور جبر ہو, یہاں پہ عورت کا استحصال ہو, یہاں پر اس کو اس استحصال کی زنجیروں میں جکڑ کر مار دیا جائے جو آج سے صدیوں پہلے بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے. ہم وہ خواتین ہیں جو اس ظلم کے خلاف, اس جبر کے خلاف اور اپنے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی تھی, اٹھائی ہے اور اٹھائیں گے. میں مختصر کہتی چلوں کہ میں آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ویمنس ایکشن فورم کو اور عورت مارچ کو پورا یقین دلاتی ہوں کہ ہم نے جب وائٹ لیبارٹری میں اپنی بہنوں کے لیے, نگہت سعید کے لیے, سمینہ رحمان کے لیے, آسمہ جہانگیر کے لیے, خاور ممتاز کے لیے اور باقی ساتھیوں کے لیے دروازے کیوں کھولے تھے کہ آپ اندر آ کے بات کریں. ہم تو بونس کی بات کرتے تھے, ہم تو عورتوں کے مردوں کی معاشی بہتری کی بات کرتے تھے, ہم تو ورکرز کی سہولتوں کی بات کرتے تھے. ہمیں یہ خیال کیوں آیا کہ ہمیں اس ایشو پہ بھی آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں جو بھی سیاسی صورتحال ہو, چاہے وہ عورت کے خلاف ہو, چاہے وہ مزدوروں کے خلاف ہو, چاہے وہ جمہوریت کے خلاف ہو, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک غلط عمل تھا, ایک عامر کا, اور اگر آج بھی یہ عمل جاری ہے تو ہم اس عمل کی بھی بہت سختی سے مذمت کرتے ہیں. تو میں ویمنز ایکشن فورم کی ممبر تھی, ممبر ہوں اور تا دم میں مرگ میں ممبر رہوں.